حضرت دہلی نے شاہجہاں آباد کی خلعت زیب تن کی، جامع مسجد کی حمایت سینے سے لگائی، قلعہ معلیٰ کی مرصع عمارتوں کے زیورات ہاتھ گلے میں پہنے اور دارالسلطنت کی مندیل پر تخت طاؤس کا گوہر نگار سرپیش باندھ کر شہنشاہ ابو المظفر شہاب الدین محمد شاہ جہاں صاحب قرآن ثانی کے حضور میں سات سلام کیے۔ قلعہ معلیٰ کے سامنے پھیلے ہوئے سبز پوش میدان میں امیروں، وزیروں، نوابوں، مرزاؤں، راجاؤں اور منصب داروں کے ہاتھیوں اور گھوڑوں کے روپہلے سنہرے ساز بیراق کا گنگا جمنی دریا موجیں مار رہا تھا۔ ذاتی رسالوں اور محافظ دستوں کے سوار اور پیادے مخصوص لباسوں اور ہتھیاروں میں شعلہ جوالا بنے اپنے اپنے امیروں کے طوقوں اور علموں کے سائے میں کھڑے تھے۔ نقار خانے میں ماہرین فن نوبت بجا رہے تھے۔ فصیلوں پر توپیں چڑھی تھیں۔ نیچے آہنی دروازے کے دونوں طرف 51 ہاتھی زربفت کی جھولی اور سنہری عماریاں پہنے سلام کو حاضر تھے۔ دربار عام کے صحن میں مشہور علم دل بادل شامیانہ آراستہ ہو چکا تھا، جسے سینکڑوں آدمیوں نے ہاتھیوں کی مدد سے کتنے ہی دنوں میں کھڑا کیا تھا۔ تالاباف مخمل کی چھت کے نیچے ٹھوس چاندی کے 3 گز اونچے 80 ستون سونے کے پھولوں کی قبا پہنے اصفہانی قالینوں پر حاضرین دربار کی طرح اپنے اپنے مقام پر نصب تھے۔ قلب میں 5 ہاتھ اونچا 3.25 ہاتھ لمبا 2.5 ہاتھ چوڑا تخت طاؤس تھا۔ اس کی چھت زمرد کے 12 ستونوں پر قائم تھی۔ 2 طاؤس جواہرات سے سجے کھڑے تھے۔ ان کی منقاروں میں موتیوں کی مالائیں تھیں اور وہ دونوں اس لہلہاتے ہوئے درخت کو دیکھ رہے تھے جس کی ڈالیں پکھراج کی تھیں، پتیاں زمرد سے تراشی گئی تھیں اور پھل یاقوت کے بنائے گئے تھے۔ جڑاؤ کٹہرے کے چاروں طرف سونے چاندی کے گرز کندھوں پر رکھے گرز بردار مستعد تھے۔ شہنشین سے نیچے بچھا ہوا ایک طلائی تخت خالی تھا۔ پھر نقیبوں کی رعبدار آوازیں بلند ہوئیں، ساتھ ہی 101 توپوں نے کڑک کر روئے زمین کی سب سے وسیع، سب سے دولت مند سلطنت کے سب سے جلیل الشان شہنشاہ کے طلوع کا اعلان کیا۔ خاصے کا محافظ دستہ جو مغل گرز برداروں اور راجپوت تلواریوں پر مشتمل تھا، سبز ریشم اور زرد لوہے میں غرق مشین کی طرح پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ شہنشاہ سیاہ جامہ پہنے تھا جس کی آستینوں، شمسوں، دامنوں اور گریبان میں جواہرات ٹکے تھے۔ چنٹ دار گھیر کے اوپر کمر میں پٹکا بندھا تھا جس کے جڑاؤں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ بازوؤں پر جوشن اور گلے میں عارضی تھی۔ پاپوش موتیوں سے سفید تھی۔ سفید نوکدار داڑھی کے نیچے ہار کا ایک پتھر انگاری کی طرح دہک رہا تھا۔ سر پر وہ تاج تھا جو خاندان مغلیہ کے 37 تاجوں کے منتخب جواہرات سے ترتیب دیا گیا تھا۔ ظل سبحانی آ رہے تھے، جیسے ایک ایک قدم ایک ایک سلطنت پر پڑ رہا ہو۔ حاضرین نے گھٹنوں تک سر جھکا کر اور ہاتھ ماتھے پر رکھ کر گورنج کی۔ شہنشاہ نے گلال بار میں کھڑے ہو کر حاضرین دربار پر نگاہ کی اور ارشاد کیا۔ فرعون نے ہاتھی دانت کا تخت میسر کیا اور اس پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کیا۔ اہل دربار شاہد رہیں کہ مابدولت اس بے نظیر تخت پر قدم رکھنے سے پہلے خدا کی بندگی اور اس کے آخری پیغمبر کی غلامی کا اقرار فرماتے ہیں۔ پھر سجدہ شکر ادا کیا۔ جلوس فرما ہوئے مہین پر خلافت ولی عہد سلطنت سلطان دارا شکوہ نے آگے بڑھ کر نظر پیش کی جو قبول ہوئی اور اعلان ہوا۔ مابدولت نے شاہ بلند اقبال سلطان دارا شکوہ کو وہ اعزاز
اعزاز عطا فرمایا جس سے عرش آشیانی جہانگیر نے اس ناچیز کو مشرف فرمایا تھا۔ حکم دیا جاتا ہے کہ آج سے شاہ بلند اقبال اس تخت زرنگار پر جلوہ افروز ہوا کرے۔